एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। मैं रिएक्ट करने वाली हूँ आज मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का एक वीडियो है। इसका नाम है रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की हकीकत। इससे पहले मैंने इनके दो वीडियोस पर रिएक्शन वीडियो बनाए हैं, एक है हु इज़ अल्लाह और दूसरा है फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर। तो जब मैंने इनके फर्स्ट वीडियो पर रिएक्ट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली टाइप का उसमें कंटेंट लगा था। तो बहुत सारे लोगों ने उस कमेंट सेक्शन में मेरी हेल्प की और उन्होंने बताया कि जो ये हैं ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं, इस तरीके से आप लोगों ने कुछ बताया, और बहुत ज़्यादा ये डीप नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। तो इसीलिए वो नॉलेज जो है इनके बयान में, इनकी स्पीचेस में साफ झलकती है। इस बात को मैं भी मानने लगी और उसी दिन से मुझे इनकी वीडियोस इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी हैं कि लगता है कि हाँ, कोई साइंटिफिकली उन चीज़ों को हमें बता रहा है, मतलब स्पिरिचुअलिटी की बातें कोई हमें साइंस के साथ में कनेक्ट करके बता रहा है। इस तरीके का इनका वीडियो लगता है और उन वीडियोस पर भी आप मेरा रिएक्शन देख सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक मैं डाल दूंगी। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देन वी विल डिस्कस हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं आपको बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला सबको बराबर कर देता है। आप देखेंगे कई लोग हैं जिनकी जिंदगी के अवाइल इंतहाई दुख में गुजरे हैं, लेकिन फिर पूरी जिंदगी अल्लाह ताला उनको सुखी रखा है। कई ऐसे हैं कि जो पूरी जिंदगी सुखी रहे लेकिन फिर आजमाइश बुढ़ापे के वक्त में आ गई है, बीमारी की शक्ल में, किसी और शक्ल से। और बाज ऐसे हैं कि जिनको पूरी जिंदगी गम से इबारत होती है, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जब आखिरत में आप उनको देखेंगे ना मौजे मारता हुआ, तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम से मैंने खुद सुना था कि मेरे गरीब सहाबा मेरे अमीर सहाबा से 40 साल पहले चले जाएंगे। ज़ाहिर है क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन है, उसमें 40 साल तो कुछ भी नहीं है। वो 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन 40 साल आप देख लें कितने ज्यादा होते हैं सिर्फ गरीब होने। इसलिए अब्दुल्ला बिन उमर गरीब सहाबा के साथ बैठा करते हैं कि यार चलो चंगे दे लड़ लग जाइए। नांगे पीर नहीं, गरीब सहाबी, दरवेश लोग। तो माल फितना है। इस हवाले से बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्ने आदम कहता है मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल। हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया या पहनकर बोसीदा कर लिया या अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत के लिए जखीरा कर लिया, बाकी तो तेरे बुरसा का माल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इंसान के 3 दोस्त हैं। एक वो है कि जो साथ जाता है कब्र के अंदर, 2 बाहर ही रह जाते हैं। उसके अमाल कब्र में साथ जाते हैं, उसके रिश्तेदार और माल बाहर ही रह जाते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इब्ने आदम के पास अगर सोने की 2 वादियां हो तो तमन्ना करेगा तीसरी भी आ जाए, इसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भरेगी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। ये ना समझिएगा ये बुजुर्गों वाला है, ये वाकई बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीसें होती जो मैं बयान कर रहा होता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा होता हूँ कि ऐ अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना ही रिस्क देना कि उनकी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात तक हमारी हालत थी, बाज़ुकात 1 महीना, बाज़ुकात 2, बाज़ुकात 3 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2 काली चीज़ों पे, खजूर और पानी पे गुजारा होता था। वो भी कोई टनो टन नहीं, 2 खजूरें सुबह 2 शाम और 1 मीठा पानी का प्याला सुबह और 1 शाम। हालांकि खैबर के बाद वुसअत मिल गई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने फ़कत अडॉप्ट किया होता। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, जब नबी अलैहिस्सलाम ने ईला किया था 1 महीने के लिए अपनी बीवियों से नाराज होकर छत पे शिफ्ट हो गए थे, जो हजरत उमर उनको मिलने गए थे, आपके जिस्म मुबारक पे चटाई के निशान थे। तो हजरत उमर रो पड़े, या रसूलल्लाह कैसर किसरा तो दुनिया के मजे लूट रहे हैं और आप अल्लाह के रसूल हो के ये हालत आपकी। आप फरमाया कि उमर क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि कैसर किसरा दुनिया के मजे लूटे और हम आखिरत की सादत? ए उमर क्या दुनिया की हकीकत अभी भी तुझ पे नहीं खुली? सर नबी अलैहिस्सलाम से इतने सख्त जुमले जिस उमर ने सुने हुए थे ना, वही उमर इस काबिल था कि उसके दौर में रोमन और पर्शियन अपायर गिरती और 1 टका आराम का किसी को न खाने देता, टंड के रखा हुआ था। हजरत उमर के बाद क्या हुआ? मैनेजमेंट कमजोर हो गई है, वजीफों पे लोग लग गए, थींदे थींदे ठीक है। इसीलिए कहा जाता है अबू बकर और उमर की खिलाफतें महफूजा हैं और उस्मान और अली की खिलाफतें मफतूना है। इसलिए नहीं कि वो खुलफा बुरे थे, इसलिए कि उसमें फितने का दौर था।
وہ اسپیشل پروٹیکشن تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. وہ فتنے کیا شروع ہوئے؟ دنیا کی محبت. جو بخاری میں حدیث نہیں ہے, وہ جو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. تو ایک شخص جو کافروں کی طرف سے 100 اونٹ انعام رکھا گیا تھا, تو وہ پیچھا کرتے. ابن جوشم, کیا نام تھا اس کا؟ سوراقہ ابن مالک ابن جوشم. وہ پیچھے آیا, اس کا گھوڑا دھس گیا. 2-3 بار ہوا, اس کو یقین ہو گیا. اس نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں. تو حضرت بکر نے کہا کہ بس ادھر کی طرف نہ کسی کو آنے دینا ہمارا پیچھا کرنے کے لیے. تو پھر وہ جب جانے لگا تو پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں سوراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو وہ بڑا مسکرایا, وہ کہنے لگا کسرا دنیا کی سپر پاور, اور اس کا جو بادشاہ جو لباس پہنتا ہے اتنا مہنگا, وہ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور دل میں شاید اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ اپنی حالت یہ ہے کہ جان بچا کے 2 بندے چوری چھپے مدینہ جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بشارت سنا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو یہ پتا بھی تھا کہ امت کے لیے خزانے کھلیں گے, تب بھی آپ نے فقر اختیار کیا تاکہ امت پیچھے سے مال پانی نہ شروع کر دے. کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. سیدھی سی بات ہے. اور پھر حضرت عمر کے دور میں پھر کسرا کا جب لباس آیا تو وہ کہا سوراقہ کدھر ہے, پہنایا اور کہا چل کے بتاؤ. جب چلے تو پھر کہا لا دے. اس نے کہا میں مالک ہوں. ان کا نہیں, نبی علیہ السلام نے صرف اس کا کہا تھا یہ مسلمانوں کا مال ہے, بیت المال میں جمع ہوگا, تو ملکیت نہیں اس کی حاصل کر سکتا, یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو سر, اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رو پڑے. یہ سارا انہوں نے فلمایا عمر سیریز کے اندر. تو صاحب نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے, لیکن ان کی زندگی فقر میں گزری, اللہ نے یہ خزانے ان کو نہیں دیے. اور حضرت ابوبکر مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے, ان کے دور میں یہ نہیں آئے. اس آزمائش میں اللہ نے مجھے ڈالا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا, جب ان کو زخم لگا اور لوگ نا امید ہو گئے تو پھر لوگ آ کے ان کی فائنل زیارت کر رہے تھے, کیونکہ کھاتے پیتے تھے تو وہ میدا کٹا ہوا تھا, نکل جاتا تھا. اسی حالت میں بخاری میں آتا ہے ایک نوجوان آیا, اس کا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا. جب وہ جان لگا تو بیماری کی حالت میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں لڑکے اس کو تہمت کو ٹخنوں سے اونچا کر, اس سے تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ سنت بھی ہے. یہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں شلواریں یار نیچے روبڑ رہی ہیں. حضرت عمر نزا کے عالم میں بھی ٹخنوں سے اوپر شلوار کر رہے. حضرت عمر وہابی نہیں سن سر, وہ صحابی سن, ان کو پتہ تھا یہ سنت ہے, اور نزا کے عالم میں تہمت اوپر کروا رہے ہیں. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور وہاں پہ آ کے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے, اے امیر المومنین آپ کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی فتوحات دیں, رومن امپائر گری, قادسیہ, یرموک, مسلمانوں کو فتوحات ملی, امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اجر رکھے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری ان خدمات کے عوض اگر برابر بھی چھوڑ دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں تو واللہ میں کامیاب ہو گیا, میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں. یہ انہوں نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی, نہ یہ میں کہوں گا کہ ان کی عاجزی تھی, یہ ریالٹی تھی. جس کو خدا کا تعارف ہے وہ واقعی جانتا ہے کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے. حضرت ابوبکر نے جب مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامزد کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کو کیا نصیحت کی تھی؟ کیا ہے عمر, ایک ہی نصیحت انہوں نے کی, ان کا اتق اللہ یا عمر. وہ عمر سیریز میں فلمایا انہوں نے, اللہ سے ڈرنا, اور جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ اللہ تجھے اس میں شامل کر دے, اور جب تو دوستیوں کی طرف دیکھنا تو ڈرنا ایسے کہ کہیں تو ان میں شامل نہ ہو. انہوں نے نہیں کہا میں عشرہ مبشرہ ہوں, میں جس راستے پہ چلوں شیطان بھاگ جاتا ہے, یہ آپ مجھے کیا باتیں بتا رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی بھی تو ہے نا سر, آپ کو نہیں پتا. وہ تو پیغمبروں کے اوپر عطا فرما دیتا ہے. یونس علیہ السلام تو پیغمبر تھے, اور اتنا غصہ کہ سورہ صافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتا
تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. یار اتنا غصہ کیا کر دیا, کوئی بندے مار دیے یونس نے. آپ یوٹیوب میں کلپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو پتہ چلے گا. سر اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. اللہ وہ نہیں ہے جس کا تعارف آپ کو کروایا گیا. پچھلے دنوں بھی وہ ہمیں ایک لیٹر کہیں کسی نے بھیجا, تو پھر ہم نے ان کو بھیجا کہ آپ میرا کلپ دیکھیں, اللہ کی رحمت سے دھوکہ, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب لکھے. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے, وہ تارج می صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کے مبلغین نے لوگوں سے ان کا رب بھی چھین لیا اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں. سر کیوں نہ ڈرائیں اللہ کے بندو, قرآن کا ڈومیننٹ پورشن ہے ہی تذکیر ہے, بلکہ قرآن کا تعارف ہی تذکیر ہے, نصیحت ہے, ڈر سنانا ہے, ڈر سنانا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. سورہ الانعام آیت نمبر 19. اے نبی علیہ السلام فرما دو مجھے تو قرآن وہی اس لیے کیا گیا ہے میں تمہیں ڈر سناؤں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی ڈر سنائے. بخاری کی حدیث ہے, آپ علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے, کچھ صحابہ جو ہے وہ ہنس رہے تھے, آپ رک گئے. پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم ہنستے زیادہ رویا کرتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا فرمایا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا, یعنی سمجھو کہ آج میں گیا ہی کہ گیا. سر جب یہ تلوار کسی کے سر پہ لٹک رہی ہو نا پھر اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے, ادروائز وہ یتیموں کا مال بھی ہڑپ کرے گا, بہنوں کی جائیداد پہ بھی قبضہ کرے گا, اور وہ ماں باپ بھی جو اپنی زندگی میں بیٹوں کو سب کچھ دے کے چلے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں تمہارے ماں باپ دوزخ میں جل رہے ہوں گے, اب بھی ٹائم ہے کہ ان کی وصیت بدل دو. قرآن میں بھی ہے کہ اگر کوئی غلط وصیت کر کے جاتا ہے وصیت بدلو, اس کو عذاب سے بچاؤ. تو کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے ملینز آف روپیز انہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے نام پہ ہوئے اپنی بہنوں کو واپس کیے ہیں کہ چلو یار ہمارے ماں باپ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں گے. اگر آپ کے ماں باپ کی محبت آپ کے دل میں ہے نا تو خدا کے لیے اگر آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ماں باپ دے گئے ہیں تو وہ جانے اور ان کا کام, یار وہ آپ کو دے کے گئے, آپ کے ساتھ نیکی کر کے گئے, اور آپ ان کے ساتھ یہ بھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو مال انہوں نے کمایا تھا وہ ان کو دوزخ سے رہائی سے عطا کرنے کے لیے آپ ان کے لیے خرچ کر دیں جو آپ نے نہیں کمایا ہوا. تو کتنے بڑے ناہنجار اولاد ہیں آپ. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, بہت بڑی بات ہے. ماں باپ بغیر اجازت کے بھی اپنے اولاد کے مال میں سے لے سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, بڑا حق ہے. اور آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اور جو ماں باپ کر رہے ہیں خدا کے لیے ان کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں, پاؤں پکڑے ان کو کہیں کہ خدا کے لیے بہنوں کو اس طرح نہ کیا کریں. او جی ان کو وہ جناب وہ جیز دے دیا تھا, وہ جیز تو زندگی میں دیا, وہ گفٹ ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو تو بہت زیادہ پسند آیا ہی ہوگا. مجھ سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ بھی چکے ہوں گے, لیکن مجھے یہ ویڈیو بہت اچھا لگا. اور لاسٹ میں جو یہ بیان جب ختم ہوا ہے تو مجھے بہت اچھی لائن جو تھی وہ یہ لگی کہ جو انہوں نے بتایا کہ ایک تو قرآن شریف جو ہے وہ ہمیں ایک ڈر محسوس کراتی ہے کہ ہمیں کیا صحیح ہے وہ کرنا چاہیے, اور غلط سے وہ ہمیں دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ہم کچھ غلطی نہ کر دیں. تو ہولی بکس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ورڈ سے ہی ہم لوگوں کو صحیح طریقے کی صحیح ایکٹیویٹیز پر لے کر آئیں. دوسری بات مجھے یہ بہت اچھی لگی جو انہوں نے بتایا لاسٹ میں کہ جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں اگر وہ اپنا کچھ بھی یہاں پر ہمارے لیے اتنا نیکی کا کام کر کے جاتے ہیں, اور ان کے جانے کے بعد ہم یہاں ان کی بھلائی کے لیے اگر ہم یہاں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس چیز کو بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس چیز کو ہمیں یہاں سنبھالنا چاہیے, کیونکہ ان کے آفٹر ڈیتھ کے بعد وہ وہاں ایک جرنی کو فیس کر رہے ہیں. تو وہ جرنی ان کی پلیجر کی یا وہ جرنی ان کی ہیپی جرنی تبھی مانی جائے گی, تبھی وہ سکسیس بنے گی جب جو وہ ہم لوگوں یہاں چھوڑ گئے ہیں, اپنی سنتانوں کو اپنی اولاد کو جو یہاں چھوڑ گئے ہیں, وہ اولاد جو ہے وہ اچھے طریقے سے ساری چیزیں کرے تاکہ اس چیز کا بینیفٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو وہاں آفٹر ڈیتھ ملے. اس طریقے سے جو لاسٹ میں انہوں نے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا ہے, میں نے اس چیز کو سمپل ورڈز میں یہاں کہنے کی کوشش کی ہے. تو یہ چیز بہت اچھی انہوں نے یہاں بیان میں بعد میں ڈسکس کی.
बहुत अच्छा लगा पूरा ये बयान, और हमेशा मैं उनका बयान जो है, ये 3rd टाइम उनका मैं वीडियो देख रही हूँ और बहुत कॉन्शियस होकर सुना मैंने। इसमें कुछ वर्ड्स उन्होंने थोड़ा बोले जो कि मेरी समझ से थोड़ा बाहर रहे, क्योंकि वो उर्दू में थे शायद वो वर्ड्स, तो इसलिए मुझे वो समझने में दिक्कत रही। लेकिन ओवरऑल जो वीडियो था बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ था, हमेशा की तरह जैसे वो होते हैं। हमेशा उनकी बात ना एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी वाली मुझे लगती है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि वो इतने नॉलेजफुल हैं और उनकी नॉलेज का सैंपल तो मैं पहले ही उनकी वीडियो में देख चुकी हूँ, तो काफ़ी नॉलेज है उनके पास। उनके बयान में वो चीज़ साफ दिखती भी है, और अपने बयान को वो इतना सॉफ्टली प्रेजेंट करते हैं, वो मुझे तरीका बहुत अच्छा लगता है इनका। और आई होप आपको मेरा रिएक्शन इस वीडियो पर अच्छा लगा होगा, और इसके अलावा कोई आपकी वीडियो है तो उसको रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी उस पर रिएक्ट करने की। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।